السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرض خان اور آپ کو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع جان کی پریس کانفرنس پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی طرف سے دھمکیوں اور الزامات کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ نون لیگی رہنما اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں اور ایک تاثر بھی بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ نواز شریف کی نااہلی دراصل پاکستان کی ترقی روکنے کی سازش تھی۔ آج کے ویلاگ میں نون لیگ کی ترقی اور اخلاقیات کے متعلق بیانیے کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی کی وجہ پر بات کریں گے۔ مستقبل قریب میں تو ایسی کشیدگی کی وجہ سے کسی جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن حقائق بتا رہے ہیں کہ یہ کشیدگی اب مزید بڑھے گی اور اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی پڑیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور اس ظلم کی قیمت آج قوم ادا کر رہی ہے۔ ان کے نزدیک ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو روکنے کے لیے نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسی حوالے سے آج خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہ اس تاثر سے یکسر مختلف ہیں۔ 2013 سے 2018 تک نون لیگی حکومت کی جس کارکردگی کو ترقی کا نام دیا جاتا تھا اور دیا جا رہا ہے ابھی تک، انہی اقدامات کی وجہ سے آج پاکستانی معیشت کھوکھلی ہو چکی ہے، اور یہ حقیقت نہ صرف معاشی تجزیہ کار بلکہ نون لیگ کے سابقہ رہنما شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک وزیر اعظم اور دوسرا وزیر خزانہ رہا ہے مسلم لیگ نون کے اسی دور کے اندر۔ بجلی ہی کی بات کر لیں، بجلی کے منصوبے مسلم لیگ نون کی حکومت کے فلیگ شپ منصوبے تھے، لیکن انہی منصوبوں کی وجہ سے آج بجلی غریب اور صنعت کی پہنچ سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ اس کے بعد LNG کی ایکسپورٹ، جس پر مسلم لیگ نون فخر کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے سرکاری کمپنیاں جو گیس کمپنیاں تھیں ان کا سرکولر ڈیٹ اس وقت 2000 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد مہنگائی کو روکنے کے لیے مسلم لیگ نون کی جو حکمت عملی تھی کہ روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے ایک حد کے اوپر مقرر کر دیا جائے۔ روپے کی قدر میں استحکام کے لیے تمام ڈالرز مارکیٹ کے اندر پھینک دیے گئے۔ اس سے مصنوعی استحکام تو پیدا ہو گیا روپے کی قدر میں، لیکن اس سے ملکی پیداوار مہنگی ہو گئی اور جو درآمدات تھی وہ سستی ہو گئی۔ اس سے مہنگائی کی شرح تو کم ہو گئی، لیکن فیکٹریاں بند ہو گئیں اور زراعت میں جمود آ گیا، اور ساتھ میں جو برآمدات تھی ان کے اندر بھی جمود آ گیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ سال 2011 اور 13 میں 31.5 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئیں سروسز اور اشیاء کو ملا کر۔ نون لیگ کے 5 سالوں میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ 2018 میں ہو سکی 30.5 ارب ڈالر کی، یعنی پیپلز پارٹی کے دور حکومت سے 1 ارب ڈالر کم۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے 4 سالہ دور حکومت میں سوائے کرونا کے دور میں جس میں ایکسپورٹ 27 ارب ڈالر تک رہیں، باقی تینوں سالوں میں نون لیگ کے دور حکومت سے زیادہ رہی ایکسپورٹ۔ سال 2022 میں یہ ریکارڈ 29.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، یعنی نون لیگی دور سے 9 ارب ڈالر زیادہ، اور وہ بھی 4 سال میں، جن میں 1 سال کرونا کی نظر ہو گیا۔ اب پھر ایکسپورٹ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے۔ گزشتہ سال تو 2022 کا لیول حاصل کر لیا گیا تھا۔ رواں سال پہلے 5 ماہ میں ایکسپورٹ میں 6% سے زائد کی کمی اس وقت تک ہو چکی ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، آدھی آبادی کے قریب لوگ غربت کی سطح یا اس سے نیچے زندگی اس وقت گزار رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں مسلم لیگ نون کے رہنما خصوصاً خواجہ آصف ترقی کس چیز کو کہتے ہیں۔ لیڈر کے ساتھ ظلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن معیشت کے ساتھ ہونے والا ظلم ایک حقیقت ہے۔ اور لیڈر کے ساتھ ظلم کیسے؟ جب وہ کوئی منی ٹریل نہ دے سکے، قطری خط اور کیلبری فونٹ ہی ثبوت کے طور پر پیش کیے گئے ہوں، جن فلیٹس کی ملکیت سے اتنا عرصہ انکاری کیوں رہا گیا جن کو بعد میں تسلیم کر لیا گیا۔ بزنس مین تھے تو دولت کا ریکارڈ تو ہونا چاہیے، کسی بھی مربوط اور بڑے کاروبار کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو آپ کے پاس کیوں نہیں تھا؟ اور اس سب کی وجہ سے آپ کو سزا ہوئی۔
سزا کیسے ختم ہوئی سب کو نظر آتا ہے، شہباز شریف کے کیسز کیسے ختم ہوئے سب کو نظر آتے ہیں، لیکن نون لیگ 1990 کی دہائی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ شاید اب بھی سمجھتے ہیں کہ دن کو رات اور رات کو دن بار بار کہنے سے لوگ دن کو رات اور رات کو دن مان لیں گے۔ 90 کی دہائی میں نواز شریف کی شبیہ ایک بہادر کرپشن کے خلاف مجاہد اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والے لیڈر کے طور پر قائم کی گئی، اور اس تاثر کے ذریعے نون لیگ کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ لیکن اب 21ویں صدی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ 90 میں تو دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا گیا۔ اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما سٹینڈرڈ کچھ سخت رکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ان سٹینڈرڈ سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ جو بات خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات نے کی وہ درست نہیں تھی، ان کو ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گندگی کا مقابلہ گندگی سے نہیں کیا جاتا، اس سے بندہ خود گندا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون شفیع جان کی مذمت تو کر رہی ہے، لیکن جو وہ خود کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے تھے اس پر شرمندگی کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی نون لیگ کی ایک ریت ہے کہ دوسروں کی تو مذمت کریں لیکن اپنی غلطی کو کبھی تسلیم نہ کریں اور اس پہ کبھی بھی اظہار شرمندگی نہ کریں۔ خواجہ آصف خواتین کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں، خود مریم نواز عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتی رہی ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کے بیانات سے تو سب ہی واقف ہیں۔ رانا ثناءاللہ مریم نواز کے بیانات پر ہی پارٹی سے نکالے گئے تھے، پیپلز پارٹی سے۔ نواز شریف خود بے نظیر کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی کتنی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب کس طرح ایک بزرگ رہنما کو جو کینسر زدہ ہیں ان کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ بشرا بی بی جو کوئی سیاسی بیان نہیں دیتی، ان کی ملاقات 2.5 مہینے سے بند ہے۔ جیل کے باہر پرامن دھرنے کے اوپر جہاں پر خواتین اور بچے موجود ہوتے ہیں واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے ان سردیوں کے اندر۔ تو اب شفیع جان کی بات کی مذمت وہ لوگ کریں جو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے مذمت مذاق اور منافقت ہی لگتی ہے کہ یہ کس طریقے سے مذمت کر رہے ہیں اس بیان کا جس طرح کے وہ بیان خود دیتے رہے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تنازع کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی علاقائی امن و امان اور استحکام کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ اسی طرح دفتر خارجہ سے بھی اس طرح کا ایک بیان آیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے اپنے بیان کے اندر کہ پاکستان کسی بھی ایسے اقدام کی سخت مخالفت کرتا ہے جو صورتحال کو مزید سنگین بنائے۔ ناظرین، اس تنازع کے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تنازع کیا ہے اور دو اسلامی عرب دوست ممالک کے درمیان اچانک تنازع کیوں پیدا ہو گیا۔ یہ تنازع اچانک پیدا نہیں ہوا جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، اس کے پیچھے دونوں ممالک کے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات ہیں۔ سعودی عرب کے یمن پر حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے وہاں سے فوجیں واپس بلا لی ہیں۔ اس کے بعد فوری جنگ یا محاذ آرائی کا خدشہ تو نہیں ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں۔ یمن کے علاوہ بھی کئی معاملات ایسے ہیں جہاں پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات ہیں اور بڑے شدید قسم کے ہیں۔ کبھی علاقائی سلامتی کے لیے دو مضبوط ستون سمجھے جانے والے یہ دونوں ممالک جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ اور معیشت تک تقریباً ہر معاملے کے اوپر ایک دوسرے سے مختلف مفادات رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین، یہ 7 ممالک جزیرہ نما عرب کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد انہی ممالک نے ایک خلیج تعاون کونسل کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے، اس میں یمن کے علاوہ جو باقی 6 ممالک ہیں اس کے اندر آتے ہیں۔ اس تنظیم کے اندر اور جزیرہ نما عرب کے اندر یہ جو 2 ممالک موجود ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، ان کے تعلقات کافی عرصے تک بہت اچھے رہے اور انہوں نے مل کر اپنے جو ان کے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات تھے ان کے لیے مل کر کام کیا ہے۔ سال 2011 میں عرب ممالک کے اندر عرب سپرنگ کے نام سے عوامی بغاوتوں
باتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی دنوں کے اندر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مختلف طریقوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک مشترکہ محاذ بنایا۔ بحرین میں بغاوت کچلنے کے لیے مشترکہ فورسز تعینات کی گئیں۔ اس کے بعد مصر میں 2013 میں اخوان المسلمین کی حکومت کے خلاف فوجی تختہ الٹنے کی حمایت کی گئی، اور اس کے اندر بھی دونوں ممالک کے اندر بڑی ہم آہنگی نظر آئی۔ حوثی باغیوں کے ہاتھوں معزول ہونے والی یمنی حکومت کو بحال کرانے میں دونوں ممالک نے مل کر وہاں پہ حکومت کو دوبارہ بحال کرایا اور حوثیوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ اس کے بعد 2017 کے اندر دونوں جو اتحادی تھے انہوں نے قطر کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات یمن کے اندر اپنی حکمت عملی تبدیل کر دیتا ہے، وہاں پر اپنی افواج کی تعداد میں کمی کر دیتا ہے، اور ساتھ میں صدرن انٹرنیشنل کونسل کی حمایت کرتا ہے، جبکہ حوثیوں کے خلاف جنگ کا بوجھ زیادہ تر سعودی عرب کے اوپر آ گیا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی 2020 میں آ کر امریکہ ایک معاہدہ لے کر آیا جس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس اکارڈ کے تحت مسلم ممالک اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو کافی ساری امارات دی جاتی ہیں۔ امارات نے اس امریکی معاہدے کو تسلیم کر لیا، لیکن سعودی عرب اس معاملے سے دور رہا۔ اس وجہ سے اب متحدہ عرب امارات کو امریکہ تک ایک منفرد قسم کا سفارتی راستہ مل گیا ہے۔ اس کے بعد ایک معاشی جنگ شروع ہو گئی دونوں ممالک کے درمیان۔ سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کی تجارتی برتری کو چیلنج کیا، اور غیر ملکی کمپنیوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ 2024 تک اپنے علاقائی ہیڈ کوارٹر سعودی عرب منتقل نہیں کرتی تو ان کو سرکاری معاہدوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اقتصادی رقابت شدت اختیار اس کے بعد کر لیتی ہے۔ ناظرین، اس وقت جو دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کی نوعیت ہے وہ معاشی اور اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، اور ایسے اختلافات آگے بڑھ کر ہمیشہ کشیدگی کا موجب بنتے ہیں۔ پاکستان کے دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس وقت پاکستان کے فورن ریزرو میں دونوں ممالک کی طرف سے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ مشکل وقت میں بھی دونوں ممالک پاکستان کے بڑے کام آئے ہیں، جبکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی موجود ہے جس کے تحت سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ اس وقت حملے والی تو کوئی صورتحال موجود نہیں ہے، لیکن یہ رقابت مستقبل قریب میں بڑھے گی، اور اس رقابت کی وجہ جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات کے اوپر گہرے اثرات پڑیں گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگلے چند برسوں میں پاکستان کو کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے۔ اس سے دوسرے ملک کے ساتھ پاکستان کے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے پاکستان کو ابھی سے تیاری کرنا چاہیے کہ جب اس کو ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ ان نقصانات کا کس طریقے سے ازالہ کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔